ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے گلیوں میں گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک محل نما، محل کے جیسا ایک بڑا گھر بن رہا تھا، ایک بنگلہ بن رہا تھا بنگلے کی طرح۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ، او میرے صحابہ، یہ جو گھر ہے بن رہا ہے یہ کس کا گھر ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ فلاں صحابی کا گھر ہے، وہ بڑا گھر بنا رہے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ناراضگی کے آثار نظر آتے ہیں، ناراضگی کے آثار نظر آتے ہیں۔ حضور وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ صحابہ اس صحابی سے کہتے ہیں ہم اس گلی سے جا رہے تھے، آپ کا گھر بن رہا تھا۔ پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، پیارے نبی نے پوچھا یہ کس کا گھر بن رہا ہے، یہ کس کا بنگلہ بن رہا ہے؟ تو ہم نے کہا فلاں صحابی کا بن رہا ہے۔ تو اس صحابی نے پوچھا حضور کیا فرمائے؟ حضور تو کچھ فرمائے نہیں، ان کے چہرے پہ ناراضگی کے آثار نظر آئے، تھوڑے ناراض نظر آ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا۔ وہ صحابی گئے، وہ پورا گھر جو بن رہے تھے پھوڑ دیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو دن کے بعد پھر اس گلی سے گزر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ گھر کہاں ہے جو بن رہے تھے؟ یا رسول اللہ وہ صحابی اس گھر کو گرا دیے ہیں۔ پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلوایا، بلا کر پوچھا او میرے پیارے صحابی، یہاں تو گھر بن رہا تھا، تم نے اس گھر کو کیوں گرا دیا؟ صحابی کا جواب سنو۔ صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ سنا تھا کہ آپ کو پسند نہیں آیا۔ حضور نہیں بولے، بس سنا تھا کہ آپ کو پسند نہیں آیا۔ جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے وہ پوری زندگی میں کبھی بھی نہیں بناؤں گا، اس لیے میں گھر کو گرا دیا۔ آج ہم پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والے کون سے اعمال کر رہے ہیں؟ کتنے مرتبہ حضور کا دل نماز چھوڑ کر ہم نبی کے دل کو دکھاتے ہیں۔ گھر بننے میں تو کوئی گناہ نہیں ہے، بنگلہ بننے میں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ تھے، گھر بن رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ناراضگی کے آثار نظر آئے، صحابی گئے گھر گرا دیے۔ لوگوں، ہمارے نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ آج ہم کتنے مرتبہ نماز چھوڑ کر حضور کے دل کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، جنت میں جانے کے لیے ریکمنڈیشن کر کر، سفارش کر کر جنت میں لے جانے والے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کی سفارش کی ہمیں ضرورت ہے۔ جب ہم پیارے حضور کو راضی کرنے والے اعمال کریں گے تبھی تو نبی جنت میں لے کے جا سکتے ہیں۔ قیامت کے دن پورے دنیا کے لوگ پیاسے ہوں گے، پورے انسان پیاسے ہوں گے، پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہوں گے۔ وہاں کوئی کنواں نہیں ہوگا، کوئی پانی پینے کی جگہ نہیں ہوگی، کوئی پانی پینے کا نل نہیں ہوگا، ایک ہی جام کوثر ہوگا، ایک ہی پلیس ہوگا، ایک ہی جگہ ہوگا جہاں سے انسان پانی پی سکتا ہے، وہ جگہ جام کوثر ہے۔ پلانے والے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر اس نبی کے ہاتھ سے پانی پینا چاہتے ہو، اپنی پیاس بجھانا چاہتے ہو، جنت کی سرٹیفکیٹ حاصل کرنا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو تو کیا کرنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنا ہے، اس نبی کو راضی کرنا ہے، ان کے اوپر اترا ہوا قرآن پر عمل کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر چلنا ہے۔ بحرین سے ایک صحابی پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
دربار میں حاضر ہوئے, حضور سے ملاقات کے لیے آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ہمارے نبی کو سلام بولے. نبی نے اپنا چہرہ پھیر لیا, موڑ لیا, منہ پھیر لیے. تو صحابی نے سوچا ایسے ہی شاید کہ منہ پھیر لیے, جس طرف حضور کا چہرہ پھر گیا, حضور رخ پھیر لیے, منہ پھیر لیے, اس طرف آگے پھر پیارے نبی کو سلام کرنے لگے. تو ہمارے پیارے نبی نے پھر سے چہرہ پھیر لیا. اب ان کو سمجھ میں آ گیا کہ پیارے حضور ناراض ہو گئے ہیں میرے سے, پتہ نہیں کس بات پر ناراض ہے. صحابہ سے پوچھنے لگے, او میرے دوستو صحابہ بتاؤ کہ حضور میرے سے ناراض کیوں ہے؟ پیارے نبی کو ناراض کرنے والا کون سا عمل میں کر رہا ہوں؟ تو صحابہ نے دیکھا ان کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے, سونے کی, گولڈ کی, سونے کی انگوٹھی ہے. انگوٹھی اسلام میں حرام ہے, نبی کو پسند نہیں ہے. تو صحابہ نے کہا آپ سونے کی انگوٹھی پہنے ہو اس لیے شاید حضور تم سے ناراض ہے. تو صحابی پیارے نبی کے سامنے بیٹھ گئے, یا رسول اللہ آپ اس انگوٹھی کی وجہ سے میرے سے ناراض ہے. تو پیارے حضور انگوٹھی نکال کر پھینک دیتے ہیں. اسلام میں یہ حرام ہے, مرد کے لیے حرام ہے, عورت تو پہن سکتی ہے. تو مجلس ہو گئی, صحابہ اپنے گھروں کی طرف جب پلٹ گئے, جانے لگے, تو صحابہ نے کہا یہ انگوٹھی تمہارے لیے حرام ہے, تم مرد ہو, مگر عورتوں کے لیے جائز ہے. یہ انگوٹھی لے لو, اپنے گھر میں استعمال کرا لو, یا اس کو بیچ دو, کچھ پیسے بھی آ جائیں گے. تو صحابی کا جواب سنو, کہتے ہیں جس چیز سے میرے رسول ناراض ہو گئے, جو چیز میرے حضور کو پسند نہیں ہے, کبھی بھی میں اس چیز کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا, اٹھانا تو دور کی بات. آج سوچو دوستو ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے, ہم کماتے کیسے, کھاتے کیسے, لوگوں کو ڈبانے میں, لوگوں کے پیسے ہڑپ کرنے میں, لوگوں کے پلاٹے ہڑپ کرنے میں, حرام کمائی, اس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں. اس لیے دوستو کبھی بھی زندگی میں حرام کمائی کی طرف نہ جانا. گولڈ اسلام میں حرام ہے, مرد کبھی بھی سونے کا چین نہیں پہننا, سونے کی انگوٹھی نہیں پہننا. سارے انسان خسارے میں, مگر وہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں, اللہ ان کو نقصان سے بچاتا ہے, اللہ پاک ان کو خسارے سے بچاتا ہے. اس لیے ہماری پوری زندگی میں کبھی نماز نہ چھوٹے, کبھی حضور کا طریقہ نہ چھوٹے, کبھی حضور کی سنت نہ چھوٹے. ہمارے شادیوں میں, ہمارے فنکشنوں میں, ہمارے ولیمے میں, ہمارے گھر کی زندگی میں, رات کی زندگی میں, دن کی زندگی میں, سب میں حضور کا طریقہ اپناؤ. یہی حضور کا طریقہ اپنانے سے اللہ پاک ہمارے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.